اب بتائیے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ رحمت کا مرکز کتنی دیر بنتے ہیں سال میں، اور لعنت کا مرکز کتنی دیر بنے رہتے ہیں؟ گھر میں ایل سی ڈیز لگی ہیں، گھروں میں دو دو ڈشیں لگی ہیں چھتوں پہ، گھروں میں کیبل کے کنیکشن ہے، گھروں میں نیٹ پڑا ہے، گھروں میں ٹی وی ہے، اور اب تو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس لڑکا ہے یا لڑکی ٹچ موبائل ہے۔ یعنی دنیا جہان کی گندگی موبائل میں ہے، اور موبائل ہر جوان کی جیب میں ہے۔ تو پوری دنیا کی گندگی بے حیائی ہر جوان کی جیب میں ہے۔ بچے جب بچے ہوتے تھے نا تو پھر وہ معصوم کہلاتے تھے، لیکن وہ واقعی معصوم ہوتے تھے، ان کی آنکھیں بھی معصوم ہوتی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں نے گناہ دیکھا نہیں ہوتا تھا، ان کے کان بھی معصوم ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے گناہ سنا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی معصومیت کی صرف عمر نہیں ہوتی تھی، وہ خود بھی گناہوں سے بچنے والے ہوتے تھے، چونکہ نہ دیکھنے کو انہیں گناہ ملتا تھا نہ سننے کو گناہ ملتا تھا۔ اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس فلمی گانے ہیں، اپنی الگ الگ انہوں نے ویب سائٹ بنا رکھی ہے، اور ان کے پاس یو ایس بی ہیں، اور وہ معلوم نہیں کیا کیا چیزیں، اپنے کوڈ نمبر ہیں ان کے۔ یعنی عمر معصومیت کی ہے مگر اس کی آنکھیں معصوم نہیں رہی، عمر معصومیت کی ہے مگر اس کے کان معصوم نہیں رہے۔ عمر میں دیکھو تو بچہ نابالغ ہے، اور فکر میں دیکھو تو بالغ ہے۔ دھیرے دھیرے قومیں بے حیائی کی طرف بڑھتی ہیں۔ عورتوں کے جسم کے اندرونی استعمال کی چیزیں جب جاتے تھے نا دکانوں میں تو گاہک کو مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، انہیں دیتے ہوئے شرم آتی تھی، اور انہوں نے وہ چیزیں چھپا کے اندر کہیں رکھی ہوتی تھی۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ عورتوں کے اندرونی استعمال کی چیزیں وہ چھپا کے رکھتے تھے دکاندار، مگر جب سے گھروں میں ٹی وی آیا اور ٹی وی کی ٹی وی ہو گئی اور نیٹ لگے، گھر کا ماحول بے حیا ہوا، بازار میں بھی بے حیائی آ گئی، پھر مختلف چینل کھلنے لگے، پھر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس نے بے حیائی مسلط کرنا شروع کر دی، پھر آنے والا ہر بے غیرت حکمران اس بے حیائی میں اپنا حصہ ڈالتا رہا۔ کسی حرام خور نے اور کسی رب اور رسول کے باغی نے اس بے حیائی کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو بڑھانے کی کوشش کی۔ جب قوم کی حمیت، غیرت، شرم، حیا مر گئی تو وہی دکاندار جو عورتوں کی وہ ضرورت کی چیزیں چھپا کے رکھتے تھے، وہ بے غیرت آج دکانوں کے سامنے لٹکا کے رکھتے ہیں۔ کیا اس روڈ پر کیا تیری اپنی بیٹی نے نہیں گزرنا ہے؟ کیا تیری ماں بازار نہیں جاتی ہے؟ یہ سیڈیز بیچنے والے اپنی دکانوں کے باہر انڈیا کی کنجریوں کی گندی تصویریں لگاتے ہیں، اور بغیرت بھول جاتے ہیں کہ اس فٹ پاتھ سے صرف غیر کی بیٹی نہیں، تیری اپنی بیٹی بھی تو گزرنے والی ہے۔ تو اس کی معصوم فکر کو مسموم کر رہا ہے، تو اس کے اندر بغیرتی کا زہر اتارنا چاہتا ہے، تو معاشرے اور سوسائٹی میں بے حیائی کا بیج بو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں، والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ پڑھو قرآن جسے تم نے الماری میں بند کر کے رکھا ہے، جسے تم الماری میں رکھ کے پڑھنا بھول گئے ہو، وہ قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے ان بدبخت لوگوں کے لیے میں نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو حضور کی امت میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اس آیت کی زد میں کون کون آ رہا ہے؟ وہ جو اپنی دکان کے باہر
कंजरियों की तस्वीरें लटकाता है, वो भी माशरे में बेहयाई फैला रहा है। वो जो अपने रक्शे में सारा दिन कंजरियों के गाने चलाता है, खुद भी सुनता है, सवारियां भी सुनती है, वो भी माशरे सोसाइटी में बेहयाई फैला रहा है। और निकाह में सुन्नत, शादी हुजूर की सुन्नत, जो अपनी शादी पर घर में अपनी जवान बेटियों से ढोलकी बजवाता है और डेक लगा कर तवाइफों के गाने चलाता है, वो भी हुजूर की उम्मत में बेहयाई फैला रहा है। वो लोग जो बड़ी बड़ी कोचों में LCDs लगाकर यहां से जाओ लाहौर, यहां से जाओ पिशावर, यहां से जाओ पिंडी, जिस कोच में बैठ जाओ 3, 4, 5, 6 घंटे के सफर में, पूरे सफर में कंजरियों की फिल्में चल रही हैं। ये बेगैरत लोग ये हुजूर की उम्मत में बेहयाई फैलाकर कुरान की इस आयत का मिसदाक बन रहे हैं। मैगजीन लिखने वाले, अखबारात बेचने वाले, हर अखबार पर एक रंगीन पेज होता है जिस पे कंजरियों की नंगी तस्वीर होती है। रोमांटिक मैगजीन मार्केट में छाप कर बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। इमाम अल अंबिया के गुलामों, ये लाखों करोड़ों लोग कुरान पाक की इस आयत की जद में हैं कि उम्मत मुस्तफा में बेहयाई फैला रहे हैं। और वो औरतें भी जिन्होंने बाजार जाना हो और मेकअप करके जाती है और बन सवर के जाती है और लिपस्टिक लगा के जाती है और नंगे सर जाती है और आधे नंगे जिस्म लेकर बाजारों में फिरती है बेपर्दा, वो बदबख्त औरतें भी ताजदार कायनात की उम्मत में बेहयाई फैला रही हैं। और अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि वो लोग जो हुजूर की उम्मत में या मेरे बंदों में बेहयाई फैलाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें दर्दनाक अजाब देता हूं, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी।